السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عذرا عالم جی۔ نوجوان کی آج کی قسط میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فرحان عزیز، جو کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے مرکزی صدر ہیں، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت کی طلبہ ونگ ہے۔ السلام علیکم فرحان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ بتائیے گا کہ آپ MSM کے مرکزی صدر ہیں، یہاں اس مقام تک کیسے پہنچے اور طلبہ ونگ کا ہی آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے حوالے سے مجھے آج یہاں پہ موقع دیا۔ میں جب کالج کے اندر پڑھتا تھا تو وہاں کچھ ساتھی تھے ہمارے سینئرز، تو بیسیکلی انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اس حوالے سے، مختلف اپنے پروگرامز کے اندر انوائٹ کرتے تھے تو میں وہاں جاتا تھا۔ تو وہاں جو چیز مجھے بہت مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی زبردست لگی وہ یہ تھی کہ ایک تو اسلام کے حوالے سے اور نمبر 2 پاکستان کے حوالے سے، یعنی کہ بالکل پازیٹیوٹی پھیلانا اور پازیٹیوٹی کے اوپر چلتے ہوئے اور پھر اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے اوپر ورکنگ کرنا، یہ چیز مجھے بہت اپیل کی۔ یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر شاید خود بھی یہ چیز ہڈن ہوتی ہے جو اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس طرح کی چیز اسے مل جاتی ہے تو وہ جب اس کو اپیل کرتی ہے تو وہ پھر جوائن کر لیتا ہے۔ تو بیسیکلی میں نے اپنے انٹرمیڈیٹ کے اندر ہی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کو اپنے ڈگری کالج سے جوائن کیا، پھر میں یونیورسٹی کے اندر آ گیا۔ تو یونیورسٹی کے اندر آیا تو وہاں آلریڈی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کام کر رہی تھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وہی مصطفی اسٹوڈنٹ جو میں وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں پہ بھی وہ نئے دوست مل گئے ہیں مجھے۔ تو انہوں نے پھر مجھے اور زبردست طریقے سے ڈیل کیا اور میں 4 سال پھر وہاں ذمہ داریوں کے اوپر رہا یونیورسٹی کے اندر۔ جب میں یونیورسٹی سے فری ہوا تو چونکہ جو ہماری سینٹرل ٹیم تھی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی، وہ یونیورسٹی میں وزٹ کیا کرتی تھی اور ان کے ساتھ بھی ہاؤ نو ہو گیا میرا۔ تو جب میں فری ہوا تو انہوں نے مجھے یعنی کہ سینٹر جو ہمارا آفس ہے وہاں پہ انوائٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ ٹائم آپ یہاں بھی سرو کریں۔ تو وہاں پہ سرو کرتا میں صوبائی لیول کی ذمہ داریوں پہ آیا اور پھر چلتا یہ ایک 13 سالہ سفر ہے جو مجھے یہاں پہ ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں کیا واقعی یہ قیادت فراہم کرتی ہیں؟ بالکل، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دیکھیں قیادت ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ قیادت ایک شعبے میں نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پولیٹکس کے اندر جو لوگ ہیں یہی قیادت ہے، نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزنس ہے تو یہاں بھی قیادت کی ضرورت ہے۔ اچھے لیڈرز چاہیے ہمیں، اچھے بزنس مین چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر، تاکہ پاکستان کا معاشی سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اگر IT کا فیلڈ ہے تو وہاں پہ بھی بزنس مین ہمیں چاہیے، وہاں پہ بھی ہمیں لیڈرز چاہیے۔ اسی طرح جو ریلیجیس لوگ ہیں وہاں پہ بھی ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سیاستدان ہے۔ اگر میں سیاسی، چونکہ ہمارے چلتا زیادہ سیاسی لیڈرز کے حوالے سے ہے، تو ایک پاکستان کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ اس وقت جو پولیٹیشین، اس وقت جو لاسٹ اسمبلی جو گزری ہے اس کے اندر کافی سارے لیڈرز ایسے تھے جو اپنی اسٹوڈنٹس لائف سے چلتے ہوئے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آگے آئے ہوئے تھے۔ اب اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری چند لوگ رہ گئے ہوئے ہیں جو اسٹوڈنٹس لیڈر تھے، کیونکہ جب پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس یونینز کے اوپر پابندی لگی، بین لگ گیا، اس کے بعد پھر تعلیمی اداروں نے اسٹوڈنٹس یونینز کو چونکہ کام کرنا بند ہوگی وہاں پہ، تو اسٹوڈنٹس تنظیمات کے اوپر بہت ساری سختیاں ہو گئی وہاں پہ۔ تو وہ جو کھل کے کام کیا کرتی تھیں، کھل کے وہاں پہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ گروم ہوا کرتی تھی، وہ رک گیا ایک سلسلہ۔ تو پھر اسی طرح اسٹوڈنٹس لیڈرز کا آنا بھی بند ہو گیا تعلیمی اداروں سے۔ تو یہ آخری کھیپ کے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت اسمبلی کے اندر جاتے ہیں یا الیکشن لڑ کے آتے ہیں اسمبلی میں، اور یہی کمی ہے کہ پھر کیونکہ وہ ایک گیپ آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ لیڈرز بن نہیں رہے، تو پھر وہ چند روایتی لیڈر، چند خاندانی لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ جاگیردار ہوتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، جو کروڑوں روپیہ لگا سکتے ہیں، اور وہ اس سرمایہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک سوال ہے، بتائیے گا کہ آج کل پاکستان میں نوجوان مایوس ہو کر پاکستان کو چھوڑنے کی زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس چیز کو، تو آپ کی تنظیم اس حوالے سے جو ہمارے نوجوان ہیں یا ہمارے طلبہ ہیں ان میں کیا قیادت فراہم کر رہی ہے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس کی بہت ساری ریزن ہیں جو اسٹوڈنٹس یعنی کہ باہر جانے کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کہیں پہ بھی موقع مل جائے، لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کی ملک میں وہ فیسلٹیز آئی تھنک ہم اس کی میں مین ریزن اگر آپ کو بتاؤں تو جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بھی ایک ریزن ہے، اور ایجوکیشن کے
حوالے سے جو ہم بجٹ دیتے ہیں یہ بہت بڑی ریزن ہے. جی بالکل. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ایک نوجوان ساتھی تھے, فیصل آباد کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے ایک پرپوزل دیا اپنا کہ میں چاول کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی جو چاول کی پروڈکشن ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گی. انہوں نے جب اپنا پرپوزل دیا, ان کے جو ٹیچرز تھے وہاں پہ انہوں نے بہت ان کو اپریشیٹ کیا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے. لیکن جب وہ پرپوزل فائنل ہونے کے لیے پہنچا تو انہوں نے جب فائنانس کے شعبے کو دی, انہوں نے کہا جی اس کے اوپر تو اتنے لاکھ روپیہ خرچہ آ رہا ہے, ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے. اس نوجوان نے ویری نیکسٹ ڈے جرمنی کے اندر اسکالرشپس آئے ہوئے تھے, انہوں نے پرپوزل ادھر بھیج دیا. آپ یقین کریں 26 یا 27 ڈیز میں اس کا پرپوزل ایکسیپٹ بھی ہو گیا اور وہ جرمنی چلا گیا. اب وہ ہمیشہ کے لیے جرمنی کا ہے, وہ یہاں سرو نہیں کرے گا کبھی بھی. تو بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارے اسکلز ہوتے ہیں. بہت ساری ایک اسکل ہمارے سامنے آیا تھا کہ ایک بیکورڈ ایریا تھا, وہاں پہ ایک نوجوان نے وداؤٹ ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑی کی اور ان کا یہ تجربہ کامیاب بھی رہا, ایون کہ وہ ان ایجوکیٹڈ تھے. اور اسی طرح آئی ٹی کے شعبے کے اندر ہمارے بڑے نوجوان ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تعلیمی بجٹ اس قدر کم ہے کہ بچے یہاں پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. تو یہ وجہ ہے نوجوانوں کے مایوس ہونے کی. وہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ملتی ہے ان کو, وہ باہر جا رہے ہیں اور وہاں ان کو ریسرچ کے اچھے مواقع ملتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ نوجوان کمفرٹیبل ادھر فیل کر رہے ہیں جا کے. اور پھر پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ نوجوان ابھی پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے میرا سینئر بیچ باہر نکلا ہے, وہ 50 لوگ تھے ان میں سے 2 کو جاب ملی ہے, 48 کو تو جاب ہی نہیں ملی. تو وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے نوجوان, انگزائٹی کی طرف جاتا ہے. تو وہ پھر معاشرے کے اندر اس کا جو رول ہوتا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا, وہ نیگیٹو رول پھر پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیسک ریزن ہے اس کی. اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ پہلے جیسے یہ تنظیم آپ بول رہے ہیں کہ اب بہت کم ہو گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, ان پہ پابندی کیوں لگی ہے؟ پابندی تو اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں. میں اس وقت چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی پاکستان کے ساتھ کہ طلبہ تنظیمات بہت زبردست کام کر رہی تھیں, اسٹوڈنٹس یونینز تعلیمی اداروں کے اندر بڑا اچھا رول پلے کر رہی تھیں, لیکن پھر مختلف یعنی کہ ایلیمنٹس کی طرف سے جو ہے اسلحہ جو ہے اس کو انٹر کیا گیا نوجوانوں کے اندر, اور وہ ایک سازش تھی پوری کی پوری. یعنی کہ نوجوانوں کے رول کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی وہ ساری چیز بنائی گئی تھی. اور پھر نوجوان جو ہے آپس میں دست و گریباں ہوتے تھے, اور آپس میں جب وہ ایک دوسرے کو لڑتے تھے اور کرتے تھے تو وہ اس کو بیس بنا کے پھر اسٹوڈنٹس یونینز کے اوپر پابندی لگی. بیسیکلی یہ بتائیے گا کہ آپ کی تنظیم جو ہے وہ نوجوانوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ الحمدللہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی جو بیسک سلوگن ہے وہی علم امن قدم قدم کا ہے کہ ہم ایک طرف ایجوکیشن کی پروموشن کر رہے ہیں, ایک طرف ہم پیس کی پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم مختلف کمپینز لانچ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. یعنی کہ جب پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ایک بہت بڑا پیک تھا, ہم نے اس وقت بھی ضرب عزم آپریشن کے بالکل پیرلل ضرب امن کے نام پہ ایک بہت بڑی کمپین لانچ کی. ہم نے نوجوانوں کو لٹریچر پرووائڈ کیا, ہم نے ان کو یعنی کہ قرآن پاک سے اور مختلف تواریخ کی کتب سے یہ چیز پروف کی کہ جو اسلام ہے اس کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان جو ہے ہمیں دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں انتہا پسندی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح ہم اب بھی مستفی اسٹوڈنٹ, کیونکہ اس وقت ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے, چاہے کوئی نوجوان کسی ریلیجیس لیڈر کو فالو کرتا ہے یا کسی پولیٹیکل لیڈر کو فالو کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ جب ایکسٹریم پہ جا کے فالو کرنا شروع کرتا ہے تو جو اپوننٹ ہوتا ہے اس کو وہ اگر مذہبی لوگ ہیں تو وہ تو بالکل اسے کافر ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو, اور اگر کوئی پولیٹیکل ہے تو وہ دوسرے کو غدار سمجھتے ہیں. اپنا لیڈر صحیح ہے بس دوسرا غدار ہے, یعنی کہ وہ بالکل ایک ریڈ لائن کراس ڈرا کر لیتے ہیں اور وہ اپنے لیڈر کو سارا کچھ سمجھتے ہیں, دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہی پسند نہیں کرتے. تو یہ ایکسٹریمزم ہے. مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ان حالات میں نوجوانوں کو اعتدال پر رکھنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز, مختلف کنونشن, مختلف سیمینارز, مختلف ورکشاپس کرتی ہے. پھر ہم جو ہماری ریگولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسا کہ اسٹڈی سرکلز ہماری ایک ریگولر ایکٹیویٹی ہے, تو اسٹڈی سرکلز ہماری ویکلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے اندر پڑھاتے ہی ہم یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس معاشرے کی بہتری کے لیے نوجوانوں کو ایک ہوپ دینی ہے, آپ نے نوجوانوں کو ایک امید دینی ہے. یہ جو ورک شاپس اور سیمینارز آپ کرتے ہیں
اس کا کچھ آؤٹ پٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے 29 سال پہلے بنیاد رکھی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی تو اس وقت 7 سے 8 ساتھی تھے. اس وقت الحمدللہ ہم 12,000 پہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ جو 12,000 ہمارے ایکٹیو ساتھی ہیں اور بہت سارے ہمارے سینئرز جو ہیں وہ اب بہت سارے فیلڈز کے اندر بڑے بڑے نام اس وقت پاکستان کے اندر وہ سروسز دے رہے ہیں اپنی. تو آؤٹ پٹ تو آبویسلی آیا. یعنی کہ یہ 12,000 وہ ہیں جو ایکٹیو ہیں اور یہ آگے پھر اپنی یعنی کہ وہ کر رہے ہیں کام پیس پروموشن کے لیے. نہیں ویسے دیکھا جائے تو آئی تھنک لاسٹ ایئر اور اس ایئر بھی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی پاکستان سے موو کر گئی ہے نا. اس وجہ سے میں نے آپ سے کوشچن کیا کہ آپ کے جو سیمینارز ہوتے ہیں نوجوانوں میں قیادت فراہم کرنا یا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ملک کے ساتھ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے باہر جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو جیسچر ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر ہمارے اگر تعلیمی ادارے اس قدر وہ ماحول نہیں فراہم کر پا رہے, اس طرح کا نہیں ان کو دے پا رہے ہوپ یا امید, تو ہمیں باہر کے تعلیمی اداروں میں جانا چاہیے. دیکھیں ایک وقت تھا پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے اور کہاں پڑھنے جاتے تھے؟ جو اسلامک انسٹیٹیوٹس تھے بڑے بڑے, مصر کے اندر سمرقند, بخارا, بغداد کے اندر پڑھنے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو مسلم انسٹیٹیوشنز تھے, اسلامک انسٹیٹیوشن, وہ بہت اچھی پروڈکشن دے رہے تھے. اب اس وقت اگر یورپ کے ادارے یا امریکن یا آسٹریلیا کے ادارے اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو وہاں خود بھیجنا چاہیے. باہر جانا ایشو نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نوجوان باہر سے اصل چیز یہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کو خود فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں بالکل کرنا چاہیے. وہ ایک اینڈ پہ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. جو اصل بات ہے کہ وہ جو باہر جا رہے ہیں ان کے دل کے اندر ہمیں وطن کی محبت بھرنی چاہیے کہ وہ واپس آئیں. بہت شکریہ فرحان, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو. جی ناظرین, جی نوجوان کی اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.